بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب الصفہ انگلش میڈیم اسکول CBSE سلیبس ٹولی چوکی حیدرآباد انڈیا. اصحاب الصفہ تجوید و ناظرہ قرآن کورس. اصحاب الصفہ عربی گرامر و عربی بول چال کورس. اصحاب الصفہ لفظی ترجمہ قرآن و مختصر تفسیر کورس ٹولی چوکی حیدرآباد. واٹس ایپ پر جوائن ہونے کے لیے اس نمبر پر درخواست کریں اور اس نمبر کو ضرور اپنے فون میں سیو کریں. +918106126040. استاد احمد بن محفوظ. انشاءاللہ آج ہم پیش کا سبق پڑھیں گے. زبر زیر کے اسباق ہم نے مکمل کر لیے ہیں. اگر آپ کے پاس اس کے فائل نہ ہوں تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے بلا جھجک جب چاہے منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جتنے بار چاہیے جب چاہیے ہم بھیجنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے. الف کے اوپر اگر پیش ہو تو وہ او کہلاتا ہے. او آپ اس کو جھٹکا نہ دیں، او غلط ہے. اور او اگر پڑھیں غلط ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو غور کیجئے. او بو آپ بو اگر کہیں گے جھٹکے کے ساتھ غلط ہوگا، اور اگر کھینچیں گے بو یہ بھی غلط ہوگا. بو بو او بو. تو تو یا تو دونوں بھی غلط ہیں، بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے کے. تو تو فو ہم نے زبر میں اس کو سا پڑھا تھا، زبان باہر نکال کے دو دانتوں کے سا. زیر میں سی پڑھا تھا تو پیش میں سو ہے. پیش میں تھوڑا سا زیادہ مشق کرنا ہے. سو ہے سو. اگر آپ زبان باہر نکالے بغیر اگر کہیں گے سو ہو جائے گا تو لفظ اور معنی بدل جائے گا اور اجر بھی قرآن پڑھنے اور تلاوت کا نہیں ملے گا. سو ہے سو. زبان باہر نکال کے کہنے کی پریکٹس کریں گے اور منہ زیادہ نہیں بنائیں گے، تھوڑا سا زبان اپنے سامنے کے دو دانتوں سے باہر نکالیں گے، کریکٹ اور درست نکلے گا. سو سو. او بو تو سو سو. جو زبر میں جا، زیر میں جی اور پیش میں جو. سامنے کے دو دانت ایک دوسرے کے اوپر تھوڑا سا وزن ڈال کے نکالیں گے. جو اس کے لیے پورے ہونٹ اور منہ کلے یہ سب بنائیں گے نہیں. اگر ایسا کریں گے تو آپ کو وہ حصے درد ہوں گے اور آپ زیادہ صفحے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکیں گے. جو بھی تجوید ہے، حروف کی ادائیگی ہے، وہ اندر سے نکلتی ہے، نہ کہ اپنے باہر کے منہ اور چہرہ بنانے سے نکلتی ہے، اندر سے نکلتی ہے. جو حو یہ زبر میں حا ہے، اندر سے نکالیں گے حا، اور زیر میں حی اور پیش میں حو. اگر آپ اس کو ہو کہیں گے، ہو جو ہم ہوا والا ہا کہتے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم نے ہا کہا تھا جو احمد میں کہتے ہیں یا الحمدو میں کہتے ہیں. ہا آپ بار بار آواز کو سنیں اور کوشش کریں، درست نکل جائے گا. حو ہے یہ حو. خو ہم نے اس کو زبر میں خو پڑھا تھا موٹا اور زیر میں باریک پڑھا تھا خی. پیش میں خو خو. دو جو حو خو دو. ذو اس کے لیے بھی زبان باہر نکالیں گے. ذو اگر آپ زبان باہر نہیں نکالیں گے تو یہ زا سے مل جائے گا. زبان باہر نکالیں. ذو ذو زبر میں ہم نے پڑھا تھا ذا ذا. زیر میں زی پڑھا تھا، زبان باہر نکال کے تھوڑی سی زبان، بہت بڑی زبان نہیں نکالیں گے. شروع زبان آپ کی چکلی رہے گی، پھر باریک ہو جائے گی. صرف زبان کا نوک اور کونا باریک آہستہ آہستہ آپ کے نکلے گا. سامنے کے دو دانت کے تھوڑا سا باہر نکالنا ہے آپ کو زبان. رو اور رو اس میں خاص طور پہ یاد رکھیے
ہم نے را زبر میں موٹا پڑھا را، زیر میں ری باریک پڑھا. پیش میں اور رو موٹا پڑھنا ہے، لیکن پیش میں عام طور پہ موٹا پڑھے جانے والے الفاظ دکر نہیں آتے ہیں اور غلطی چھپ جاتی ہے، لہٰذا آپ اس کو پیش میں بھی موٹا پڑھے اور رو اور زبر کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے پڑھے، کیونکہ زبر میں آسانی سے آپ نے سیکھ لیا ہے را، تو اس کو رو پڑھیں. آپ کوشش کریں کہ پیش میں بھی آپ کو موٹا ہی نکالنا ہے. رو را رو، اگر آپ موٹا نہیں پڑھ کے باریک پڑھیں گے تو یہ رو ہو جائے گا اور وہ غلط کہلائے گا. رو نہیں رو. آپ کو را زبر میں بولنا، پھر تھوڑا سا دماغ میں اس کو رکھ کے آپ کو زیر میں بولنا ہے. اور رو اور زیر میں باریک ہے اور پیش میں رو موٹا ہے. خیال رکھیں خاص طور پہ زبر زیر پیش آپ پوری محنت کے ساتھ سیکھ جائیں گے تجوید تو آپ کو اس کے آگے پریشانی نہیں ہوگی. آپ کو کافی محنت لگے گی، اتنا جلدی آپ نہیں سیکھیں گے. محنت کریں گے، کوشش کریں گے، مجھے ہوم ورک سنائیں گے، سیکھیں گے. اور رو موٹا بولنا ہے. زا زبر میں پڑھا تھا ہم نے، زیر میں زی پڑھا تھا اور پیش میں زو. سامنے کے دانت ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا وزن لگائیں گے تو یہ کریکٹ نکلے گا زو. جیسا ہم نے جو میں سامنے کے دو دانتوں پہ زور ڈالا، ویسے ہی زو میں بھی تھوڑا سا ایک دم منہ بنائیں گے، ہونٹ پورے کھول دیں گے، ایسا نہیں ہونا ہے. یہ ہے زو. اس کے بعد سو سو شو، یہ تو آسان ہے، سو اور شو. یہ ہے سو. دیکھیے سو زبر میں ہم نے موٹا پڑھا، زیر میں بھی موٹا پڑھا سوئی، پیش میں بھی آپ کو سو موٹا پڑھنا ہے. اگر آپ سو نہیں کہیں گے تو یہ سین سے سو مل جائے گا اور لفظ غلط ہو جائے گا. لہٰذا آپ زبر میں پڑھتے ہوئے پیش کی پریکٹس کریں. سو ایسا کہیں، اپنی آواز پہ اپنا دماغ رکھیں، پھر سو کہیں. سو آپ کا دماغ آپ کی آواز کو سنے گا اور پیش میں بھی ویسا ہی پڑھنے کے لیے آپ نیت کریں. آپ کا دماغ آپ کے پڑھنے کو ہدایت دے گا کہ ایسا پڑھو، تو آپ پھر سیکھ سکتے ہیں. سو 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 زبر کہتے ہوئے پیش کی پریکٹس کریں. ضا ہم نے زبر میں پڑھا، زیر میں بھی موٹا ہی پڑھا ضی، یہ پیش میں بھی موٹا ہی ہے ضو. ضا ضی ضو. آپ زبر میں موٹا کہہ کر اس کی آواز کو یاد رکھ کے آپ کو پیش میں موٹا نکالنا ہے ضو. اگر آپ زو کہہ دیں گے تو یہ اس زو سے مل جائے گا یا اس سے مل جائے گا، لہذا یہ زو ہے، اس کو موٹا کہنا ہے. اسی طرح تو موٹا کہہ کے اس کی آواز کو یاد رکھ کے پیش میں کہیں. تو کچھ دن تک آپ کو ایسے ہی پریکٹس کرنی ہے. تو آپ زبر زیر پیش کا سبق صرف 50 بار ختم کریں گے. ویڈیو کو آپ 10 بار 20 بار 30 بار سنیں گے، ضرور آپ بہت پرفیکٹ تجوید سیکھیں گے انشاءاللہ. جلدی نہ کریں، العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہے. جلدی سیکھا نہیں جاتا، محنت سے اچھا سیکھا جاتا ہے، چاہے کتنا ہی ٹائم کیوں نہ لگے. تو موٹا کہنا ہے. اسی طرح غو موٹا، عو غو فو قو قا قی یقو. یقو میں خو کی آواز نہ نکالے، خو کی آواز نہ آئے، یقو ہے. کو لو مو نو وو ہو او یو یو. الغرض آپ یہ سبق کی پریکٹس کرتے رہے. اس کے بعد والا جو سبق ہے رو سولو کا، پورے ٹیکنیکل پوائنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے آئندہ آئے گا. آپ اسباق کے آنے کی جلدی نہ کریں، آپ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. ضرور آپ اللہ چاہے تو اللہ کا کلام صحیح سیکھیں گے. ہمارے ان گروپس کے بارے میں دوسروں کو ضرور بضرور ہر روز کچھ نہ کچھ خبر لوگوں کو بھیجتے رہیے. ان سب کے سیکھنے کا اجر آپ کو پورا ملے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.